السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ آج کی جو اہم پیش رفت ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ایک مرتبہ پھر بلے کا انتخابی نشان چھن گیا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے وکلاء کا ہوم ورک مکمل نہ کرنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ کی قانونی لڑائی ہے وہ بھی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی خود ہی نہیں چاہتی کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے حوالے سے اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ بحال کر دیا ہے، اور جو حکم امتناعی جاری کیا تھا وہ پشاور ہائی کورٹ نے واپس لے لیا ہے، جس کے بعد اب پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات شروع ہو گئی ہیں اور وہ بلے کے نشان پر انتخاب میں الیکشن نہیں لڑ سکے گی، بلکہ انہیں اپنی پلان بی پر عمل کرنا پڑے گا۔ پلان بی کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے حلقوں کے مطابق ان کا پلان بی یہ ہے کہ ان کے وہ امیدوار الیکشن لڑیں گے جن کا ابھی تک کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ جیسے ہی حتمی فہرست جاری ہوگی، پی ٹی آئی اپنے ان امیدواروں کے بارے میں بیان دے دے گی اور اعلان کر دے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے ان میں سے اکثریت کا انتخابی نشان قلم اور دوات ہوگا، اس نشان پر وہ الیکشن لڑیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، تو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسہ کے درمیان انتہائی دلچسپ اور سنجیدہ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ کالم بازی میں بات آگے بڑھتی رہی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اپنا ہوم ورک ہی مکمل نہیں کیا، جہاں انہیں سب سے پہلے درخواست دینی چاہیے تھی جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں کاغذات نامزدگی جمع ہونے میں، جن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلی درخواست جس پلیٹ فارم پر دینی تھی انہوں نے اسی پلیٹ فارم پر درخواست نہیں دی، جس پر چیف جسٹس نے انہیں کہا بھی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کہاں درخواست دی ہے، کہاں آپ نے شکایت کی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے وکیل شاہین اور سردار لطیف کھوسہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ پلیٹ فارم کسی کی سیاسی مفادات کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے بھی ایسے ہی کام کر چکے ہیں کہ جو بعد میں آپ ثابت نہیں کر سکے۔ اب یہ بتائیں کہ آپ نے متعلقہ فارم پر درخواست دی یا نہیں دی ہے۔ تو لطیف کھوسہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا ہدایت نامہ جو جاری ہوا تھا صوبائی الیکشن کمیشن کو، اس کی بنا پر انہوں نے درخواست نہیں دی، اور 24 دسمبر کو جو صوبائی الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمیشن کو، اس کی بنا پر ہم نے درخواست نہیں دی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو پہلے متعلقہ فارم پر درخواست دینی چاہیے، اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر آپ درخواست دیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ کتنے لوگوں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ تو یہ بعد نظر میں ہم دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے وکلاء نے، بے شک وہ انتہائی معزز اور تجربہ کار ہیں سردار لطیف کھوسہ، لیکن دکھائی یہ دیا کہ ان کا ہوم ورک مکمل نہیں تھا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے لڑی جانے والی قانونی لڑائی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ آنے والی سماعتوں میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ایسے کوئی مضبوط دلائل نہیں دیے جا سکیں گے جس پر عدلیہ کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے جس سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملے۔ اصل بات دلائل پر ہے، ان قانونی دلائل پر ہے جو عدالت میں ثابت ہو سکیں۔ عدالتیں باہر کی گفتگو کو، باہر لگنے والے الزامات کو تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ آپ کا سوشل میڈیا جتنا مرضی پاکستان تحریک انصاف کو مظلوم ظاہر کرے، عدالت میں تو آپ کو قانون کی لڑائی لڑنی ہے اور قانون کی نظر میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا ہے،
وہ سوشل میڈیا کی رپورٹنگ سے ثابت نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مضبوط دلائل اور مضبوط ثبوت چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ روز نون لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر ایپلیٹ کورٹ میں اعتراضات جمع ہوئے تھے، اور آج نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے کاغذات پر بھی اعتراضات جمع ہوئے ہیں۔ یہ اعتراض ان کے سرگودہ سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر جمع کرائے جانے والے کاغذات نامزدگی پر اٹھائے گئے ہیں، جس میں مین الزام یہ لگایا گیا ہے کہ مریم نواز سزا یافتہ ہیں، ان کے کاغذات پر دستخط جعلی ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثہ جات چھپائے ہیں، لہٰذا وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ پہلے الیکشن ہے جس میں شاید ٹکٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی بڑی بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزر رہا ہے اور الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں اور یہ واضح ہوتے جا رہا ہے کہ کون کہاں سے الیکشن لڑے گا، تو ویسے ویسے ہی سرمایہ دار امیدواروں کی جانب سے اور سیاسی رہنماؤں کی خوشامد کے لیے، جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری NA 227 سے لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے اور مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی الیکشن کمپین کے لیے ان کے خوشامدیوں اور فنانسروں نے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ ان حلقوں میں جن میں یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، جن میں علیم خاں ہیں، حمزہ شہباز ہیں، مریم نواز ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، نواز شریف ہیں، یہاں پر ابھی سے پیسوں کی ریل پیل ہونا شروع ہو گئی ہے اور حلقے کے لوگوں کی بات سنی جانی شروع ہو گئی ہے، غریبوں کے بجلی کے بل جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان کے گھر میں راشن پہنچنا بھی شروع ہو گیا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو oblige کیا جا رہا ہے تاکہ ان سے 8 فروری کو ووٹ بھی حاصل کیے جا سکیں۔ اب یہ چیز اخلاقی طور پر کس حد تک اچھی ہے اور اس کی قانونی کیا حیثیت ہے، یہ تو الیکشن کمیشن جانتا ہے، جو یہ حساب لگائے گا کس نے اپنی الیکشن کمپین پر کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ حساب لگانا اور اس پہ کارروائی کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 8 فروری تک کیا ہوتا ہے، کہاں پہ کتنے پیسے لگتے ہیں، کون امیدوار کتنے پیسے خرچ کرتا ہے اور ان کے فنانسر کیا کرتے ہیں، ان کی خوشامد کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔